لیکن اگر راستہ میں چلتے ہوئے آپ نے نظر اٹھا کر کسی مسلمان کی طرف دیکھ لیا تو اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا اور وہ بے ساختہ پکار اٹھتا تھا، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ہے اور ایسا نور ہے جو کہ براہ راست ہمارے دلوں کو متاثر کرتا ہے۔ اگر آپ کی نظر کبھی کسی ہندو یا غیر مسلم پر پڑ جاتی تھی تو وہ فوراً اپنا مذہب چھوڑ کر کلمہ طیبہ پڑھتا اور مسلمان ہو جاتا۔ جب ایسے واقعات پے در پے رونما ہوئے تو اس سے مقامی آبادی میں کھلبلی مچ گئی، تو ہندوؤں کی ایک جماعت اکٹھی ہو کر حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئی۔ شور کوٹ میں قیام کے کچھ عرصے کے بعد حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت بعد سعادت ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش کے بارے میں مختلف روایات ہیں، مگر صحیح روایت یہی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ مغل فرمانروا شاہ جہاں کے عہد حکومت میں 1039 ہجری میں پیدا ہوئے۔ اللہ عز و جل نے حضرت بازید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی زوجہ محترمہ بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ کی تمناؤں کے عین مطابق عارفوں کا سلطان، گمراہوں کو سیدھا راستہ دکھانے والا اور روحانیات کا درخشندہ ستارہ عطا کیا۔ یہ ان نیک اور پرہیزگار والدین کی عبادتوں اور ریاضتوں کا ہی انعام تھا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسے انعام سے نوازا جس کے آگے ہندوستان کی بڑی سے بڑی جاگیر بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی نعمت عظمیٰ سے نوازا جس سے والدین کی دنیا و آخرت سنور جاتی ہے، اور یہ نعمت عظیم آپ کے فرزند حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ تھے، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ پیدائشی ولی تھے اور اسی بنا پر حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ خوشی سے دیوانہ ہو گئے تھے اور بار بار بارگاہ الہی میں سربت سجود ہو کر ذات ربانی کا شکر ادا کرتے تھے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ کو بذریعہ اعلام بشارت ملی کہ تمہاری گود میں ایک ولی کامل کا ظہور ہوگا جس کے فیض سے روئے زمین کے لوگ فیض یاب ہوں گے اور اس کا نام ہر 4 سو ڈنکے کی چوٹ لیا جائے گا۔ یہ بشارت اس طرح پوری ہوئی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شیر خواہرگی سے لے کر بعد از وصال رہتی دنیا میں آپ کی بزرگی کا ڈنکا بج رہا ہے اور لاکھوں تشنگان آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضر ہو کر روحانی اور جسمانی تکالیف سے شادابی پا رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کی پہلی پہچان یہ تھی کہ جب شیر خوارگی کے زمانے میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے روزے کے اوقات میں دودھ نہیں پیا۔ حضرت سلطان بازید رحمۃ اللہ علیہ نے گھبرا کر طبیب کو بلوایا تو طبیب نے بعد از معائنہ اپنے تجربے کی روشنی میں حضرت سلطان بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ آپ کے فرزند کو کوئی بیماری نہیں ہے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے بچہ 24 گھنٹے دودھ نہیں پیتا، اگر اگلے 24 گھنٹے بھی یہ حالت رہی تو مجھے بتائیں۔ یہ کہہ کر طبیب چلا گیا۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے دن بھر دودھ نہ پیا اور جب افطار کا وقت ہوا تو بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دودھ پلایا تو بڑے شوق سے پی لیا۔ دوسرے دن بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ حضرت سلطان بازید رحمۃ اللہ علیہ طبیب کو بلوانے کے لیے جانے لگے تو بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو روکتے ہوئے فرمایا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا کسی مرض میں مبتلا نہیں بلکہ اس کا روزہ ہے، اور کوئی روزہ دار دن کے وقت کیسے کھا پی سکتا ہے۔ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سلطان بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ کو تسلی دی کہ دیکھنا یہ افطار کے وقت دودھ پیے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ حضرت سلطان بازید رحمۃ اللہ علیہ کو یقین ہو گیا کہ ان کا بیٹا پیدائشی ولی ہے۔ آہستہ آہستہ یہ بات دور دراز تک مشہور ہو گئی اور لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے آنے لگے۔ جب حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ اس قابل ہو گئے کہ اب خود اپنے پاؤں سے چل کر گھر سے باہر جانے لگے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں موجود ستاروں جیسی چمکنے اور چاند جیسی روشن پیشانی نے شور کوٹ میں ایک ہنگامہ بپا کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عادت تھی کہ گھر سے نکلتے ہی سر جھکا کر چلنے لگتے، لیکن اگر راستہ میں چلتے ہوئے آپ نے نظر اٹھا کر کسی مسلمان کی طرف دیکھ لیا تو اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا اور وہ بے ساختہ پکار اٹھتا تھا، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ہے اور ایسا نور ہے جو کہ براہ راست ہمارے دلوں کو متاثر کرتا ہے۔ اگر آپ کی نظر کبھی کسی ہندو یا غیر مسلم پر پڑ جاتی تھی تو وہ فوراً اپنا مذہب چھوڑ کر کلمہ طیبہ پڑھتا اور مسلمان ہو جاتا۔ جب ایسے واقعات پے در پے رونما ہوئے تو اس سے مقامی آبادی میں کھلبلی مچ گئی، تو ہندوؤں کی ایک جماعت اکٹھی ہو کر حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئی
اور آپ کے بیٹے حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی شکایت کی۔ آپ کے بچے نے ہم پر ظلم و ستم کر رکھا ہے، جس کسی پر بھی اس کی نظر پڑتی ہے وہ اپنے مذہب سے بیزار ہو کر مسلمان ہو جاتا ہے، جس سے شور کوٹ کے ہندوؤں کا مذہب خطرے میں پڑ گیا ہے۔ حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ اس عجیب و غریب شکایت پر حیران ہوئے، پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد ہندوؤں کی جماعت سے یوں مخاطب ہوئے، آپ ہی بتائیں کہ میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ کمزوری تو ان لوگوں کی ہے جو اس کو دیکھتے ہی اپنا مذہب تبدیل کر لیتے ہیں، اس میں میرے بیٹے کا کیا قصور ہے؟ میں اسے نظر اٹھا کر دیکھنے سے کس طرح منع کر سکتا ہوں؟ وہ بولے، قصور ان کی دایا کا ہے جو انہیں بے وقت باہر لے کر آ جاتی ہے۔ حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ لوگ بھی ایک عجیب مطالبہ کر رہے ہیں، دایا کے بازار جانے پر کس طرح پابندی لگائی جا سکتی ہے؟ ہندو پھر گویا ہوئے، آپ اپنے بچے کی سیر کے لیے کوئی ایک وقت مقرر کریں۔ ان کی اس بات کو حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ نے مان لیا اور بچی کی دایا کو سختی سے حکم دیا کہ وہ ایک وقت مقرر کر کے اس میں حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کو بازار لے کر جایا کرے۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں سے چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں باندھ دی گئی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ جس وقت گھر سے نکلیں تو لوگ گھنٹیوں کی آواز سے پہچان سکیں کہ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں اور لوگ ادھر ادھر ہو سکیں۔ ہندوؤں کی جماعت مطمئن ہو کر واپس چلی گئی اور جاتے ہی کئی لوگوں کو خاص طور پر اس بات کے لیے مقرر کیا کہ جب سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی دایا کے ہمراہ بازار کی جانب آئیں تو وہ بآواز بلند اس بات کا اعلان کریں۔ چنانچہ جیسی ہی حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ گھر سے نکلتے، ہندوؤں کے نقیب شور مچانا شروع کر دیتے، ہوشیار، بچہ بازار کی جانب آ رہا ہے۔ جیسے ہی نقیبوں کا یہ شور بلند ہوتا، تمام ہندو اپنی دکانوں میں گھس جاتے تھے اور دکانوں کے دروازوں کو بند کر لیتے تاکہ وہ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی نورانی آنکھوں کی چمک اور روشنی سے بچ سکیں۔ راہ چلتے ہندو ہوشیار ہو کر ادھر ادھر بھاگ جاتے۔ ہندو پنڈتوں نے سب کو ہدایت کر دی کہ یہ بچہ جہاں کہیں بھی نظر آئے اس کی طرف دیکھنے سے گریز کریں اور اس سے پیٹھ موڑ کر کھڑے ہو جائیں۔ لیکن اتنی بندشوں کے باوجود بھی اگر کوئی ہندو حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں کی زد میں آ جاتا، وہ اس کی تاب نہ لاتے ہوئے مسلمان ہو جاتا۔ اس طرح شور کوٹ اور اس کے گرد و نواح کے سینکڑوں ہندو مسلمان ہو گئے، اور اس طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پاک کا عملی مظاہرہ بھی کیا، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کو پیدائشی لحاظ سے یہ نور فراست وافر مقدار میں حق سبحانہ وتعالیٰ سے ملا تھا۔ عین الفقر میں ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ شور کوٹ کے گرد و نواح میں ایک ٹیلے پر کھڑے تھے کہ اچانک ایک نورانی صورت گھڑ سوار تشریف لائے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ گھوڑے پر سوار کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں اور مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہوں اور تمہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں لے جا رہا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی وقت اپنے آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود پایا جس میں خلفائے راشدین اور اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم موجود تھے۔ اس نورانی محفل میں سب سے پہلے مجھے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فیض یاب کیا اور تشریف لے گئے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق اور پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے فیض یاب کیا اور تشریف لے گئے۔ اس کے بعد اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم نے فیض یاب کیا اور تشریف لے گئے۔ اس کے بعد فقط حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں بازوؤں کو پھیلاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میرے ہاتھ پکڑو، پھر مجھے بیعت فرمایا اور تلقین کی کہ خلق خدا سے محبت کرنا کیونکہ یہ حکم سروری ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک پکڑا تو میرے لیے درجات و مقامات کا کوئی حجاب باقی نہ رہا اور ہر شے مجھے یکساں نظر آئی۔ میرے سامنے سے حجاب کے تمام پردے اٹھ گئے اور میں نے لوح محفوظ پر نظر ڈالی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے جو کچھ دیکھا ظاہری آنکھوں سے دیکھا اور جو کچھ سنا ظاہری کانوں سے سنا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ روحانیت میں بلند درجے پر فائز تھیں۔ انہوں نے بچے کا نام جو بہو رکھا تو اس بنا پر کہ ذات الہی کی معرفت تک ان کی رسائی ہو چکی تھی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے ہی بذریعہ مکاشفہ یا الہام انہیں اس بچے کی مرتبہ بلند کی اطلاع مل چکی تھی۔ انہوں نے اس انداز میں اپنی بیٹی کی تربیت شروع کی جو کہ عرفان الہی کے لیے نہایت موزوں تھی۔ یہ وہی فیض تربیت تھا
جو حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت محسوس کیا جب کہ وہ دیس پردیس میں علم و معرفت کی روشنی لٹاتے پھر رہے تھے۔ اپنی والدہ ماجدہ کا ذکر ہو اور اس کی لطافتوں کا اصول ہمیشہ آپ کے پیش نظر رہا، کیونکہ ان کی والدہ کا دل معبود حقیقی کی محبت سے لبریز تھا اور جان ذکر الہی کی گرمی سے گداز تھی، اور بعد میں خود آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اس بات کا ادراک ہوا، کیونکہ یہ تمام کیفیات خود آپ رحمۃ اللہ علیہ پر بھی گزری۔ بقول حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے میری والدہ کو ایسا ذکر خفی حاصل تھا کہ آنکھوں سے خون نکلتا تھا، اور یہ حال مجھ پر بھی وارد ہوا۔ اس کو حضور حق کہتے ہیں۔